السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے جو کہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابو جعفر منصور 136 ہجری سے 158 ہجری تک یا 754 عیسوی سے 775 عیسوی تک حکمران رہے، اور ان کا یہ دور جو ہے یہ تقریباً 22 یا 22.5 سال تک کا عرصہ بنتا ہے۔ آج کا لیکچر ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہے۔ آج ہم ان کی شخصیت و کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو شخصیت و کردار ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلی ہیڈنگ آ رہی ہے ہمت و شجاعت۔ تخت نشین ہونے کے بعد منصور کو جو مشکلات اور مسائل درپیش تھی، اس پر اس نے جس طریقے سے قابو پایا وہ بہرحال اس کی جو ہے مردانہ وار ہمت اور شجاعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ الصفا کے زمانے خلافت میں اسے الجزیرہ کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس کا ایک حریف اس کے بارے میں کہتا ہے کہ منصور کو جب اچھی طرح میں نے آزمایا تو وہ مجھے نہایت سخت اور طاقتور دکھائی دیا، اور جب میں نے اس کا مقابلہ کیا تو وہ ناقابل شکست نکلا اور ذائقے میں نہایت تلخ ثابت ہوا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کا سر اس وقت کاٹ دیا جب اس کے پاس صرف 3 شہ سوار تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ فرقہ راوندیہ نے جب اس کے محل کا محاصرہ کیا تو بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور ان کا مقابلہ کیا۔ ابو جعفر منصور کے قتل کے بعد جو خراسان کی بغاوتیں تھیں اس کا مقابلہ اس نے اپنی بے پناہ شجاعت اور ہمت کے ساتھ کیا، اور یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ابو جعفر منصور نے کس طرح اپنی مشکلات پر قابو پایا۔ ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ آ رہی ہے انتظامی صلاحیتیں۔ ابو جعفر منصور جو ہے وہ بڑا محنتی اور فرض شناس انسان تھا۔ اپنا اکثر وقت حکومتی کاموں میں صرف کرتا، نماز صبح سے فارغ ہوتے ہی دوپہر تک حکومت کے ہر طرح کے معاملات اور مسائل پر غور کرتا، احکامات صادر کیے جاتے اور عصر کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، اور عشاء کے بعد پھر باہر سے آئے ہوئے مراسلات پر غور و خوض اور ارکان سلطنت سے مشورہ کرتا۔ تمام ملکی امور ذاتی توجہ، دلچسپی اور انہماک سے سر انجام دیتا۔ ملک کے اندر اور باہر انتظامی صلاحیتوں کی جو ہے وہ ان کی وجہ سے جاسوسی کا زبردست جال پھیلا ہوا تھا۔ ہر جگہ اس کے جاسوس موجود تھے جو اسے ملکی حالات سے پوری طرح باخبر رکھتے۔ جاسوسوں اور خلیفہ کے درمیان قریبی رابطہ قائم رہتا۔ تدبر اور دوراندیشی۔ منصور جو ہے وہ فوجی تدبر اور حسن سیاست کی معراج کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ جس معاملے میں نفع کی توقع ہوتی تھی اس میں بے دریغ روپیہ صرف کرتا، اور جہاں روپیہ ضائع ہوتا وہاں حقیر سے حقیر رقم بھی نہ صرف کرتا تھا۔ وہ رائے اور تدبر اور میں دوراندیش اور ایک تجربہ کار حکمران تھا، اور اسے بنو عباس میں وہی اہمیت حاصل ہے جو بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان کو حاصل تھی، اور انہی اوصاف کی بدولت اسے عباسیوں میں سب سے باعظمت اور خلافت عباسی کا حقیقی بانی قرار دیا جاتا ہے۔ حاضر دماغی۔ ابن حبیرہ کی رائے ہے کہ میں نے جنگ اور امن دونوں حالتوں میں کسی شخص کو منصور سے زیادہ ہوشیار اور بیدار اور چوکنا نہیں پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے طویل عرصے حکومت میں اس نے بڑے سے نازک موقعوں پر پالا پڑا، لیکن اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھا اور گھٹن سے کٹن حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارتا، بلکہ سیاسی داؤ پیچ سے کام لے کر دشمن پر کامیابی حاصل کرتا۔ ابو مسلم خراسانی کے قتل میں اور نفس الزکیہ اور ابراہیم کو زیر دام لانے کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے وہ اس کی حاضر دماغی اور سیاسی تدبر کو ظاہر کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ آ رہی ہے کفایت شعاری۔ ابو جعفر منصور روپے کے استعمال میں تمام عمر بڑا محتاط رہا۔ اپنے اموال سے اموال کی آمد اور خرچ کا ایک ایک پائی تک کا حساب لیتا۔ یہاں پہ اموال بیسیکلی گورنرز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ وہ اپنے گورنروں سے ان کے جو پیسہ ہے ان کے بارے میں ایک ایک چیز کا حساب لیتا۔ بغداد کی تعمیر کے وقت اپنے ایک افسر سے اس نے ایک ایک اینٹ اور ایک ایک لکڑی کا حساب لیا تو معلوم ہوا اتنے بڑے منصوبے میں 15 درہم کی رقم فضول خرچ ہوئی۔
منصور نے وہ 15 درہم اپنی جیب سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اس کی کفایت شعری کے عجیب و غریب قصے مورخین نے نقل کیے ہیں۔ جیسے طبری ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ سب پرانے کپڑے اکٹھا کرو، اور جب مہدی میرے پاس حاضر ہو تو وہ سب کپڑے میرے پاس لے کر آنا۔ مہدی اس کے بیٹے کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں مہدی آ گیا تو منصور ان پیوندوں کا اندازہ کرنے لگ گیا کہ کہاں ٹھیک پیوند لگ سکیں گے۔ یہ عالم دیکھ کر مہدی مسکرایا اور کہا، اے امیر المومنین، اسی وجہ سے لوگوں میں چرچا ہے کہ درہم و دینار اور اس سے کم مالیت کے سکے پر امیر المومنین کی نظر رہتی ہے۔ منصور نے برجستہ جواب دیا کہ جو شخص اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کی اصلاح نہیں کرتا وہ نئے کپڑوں کا مستحق نہیں۔ اس احتیاط اور کفایت شعری کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کی وفات کے وقت خزانے میں 6 کروڑ سے زیادہ کے دینار موجود تھے اور ملک ہر لحاظ سے ترقی کر رہا تھا۔ اس کی اس حد سے بڑھتی ہوئی کفایت شعری کو لوگوں نے بخل سے بھی تعبیر کیا، لیکن فی الحقیقت وہ بخیل نہیں تھا، بلکہ اس نے جائز اور کارناموں پر ہمیشہ دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ جیسے بغداد کی تعمیر اور دیگر رفائی اور تعمیراتی کام کے لیے اس نے دل کھول کر رقم خرچ کی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ آ رہی ہے سادگی اور پاکیزگی کی۔ اس کی پوری زندگی سادگی اور پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ ابن خلدون نے اس کی سادگی پر اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پابند صوم و صلاۃ تھا، اکثر پیوند لگے کپڑے پہنتا۔ اس کے کمرے کے اندر ایک ٹاٹ بچھا ہوتا جہاں سوائے منصور کے بستر، لحاف اور توشک کے کچھ اور موجود نہ پایا جاتا، اور یہیں پر وہ رات بسر کرتا۔ اس کے جو محل ہے اس میں موسیقی سے اسے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا، اور ایون کہ اس کے جو درباری تھے ان کو بھی اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میرے محل میں رنگ رنگلیاں نہیں منانی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ آ رہی ہے سخت گیری۔ ابو جعفر منصور جو ہے وہ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں اس سے زیادہ کوئی بیدار مغز نہ تھا، اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس نے کبھی کسی کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ سزائیں دیتے ہوئے اتنی زیادہ جو ہے وہ سخت سزائیں دیتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اس بات کو ہی بھول گئے کہ ابو جعفر منصور سے کبھی رحم کی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اور یہ وجہ زیادہ تر اس وجہ سے تھی کہ اس وقت زیادہ تر لوگ جو تھے وہ بنو امیہ کے وفادار تھے اور بنو عباس کو کمزور سمجھ رہے تھے، تو بنو عباس کے خلاف ان کے جو ہے وہ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ابو جعفر منصور نے کافی سخت رویہ اپنایا ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے عدل و انصاف۔ اگرچہ دربار خلافت میں کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی بلا اجازت منہ کھول سکے، لیکن اس کے باوجود عام رعایا اور امن پسند شہریوں کے لیے وہ ہر لحاظ سے نرم اور عادل تھا۔ اس کا قول تھا کہ خلیفہ کو صرف تقوی ہی سے درست رکھا جا سکتا ہے۔ سلطان کو اطاعت اور رعایا کو عادل اس نے عوام کو کھلی آزادی عطا کر رکھی تھی کہ وہ جب چاہیں اسے اپنی تکلیف بیان کر سکیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عفو و درگزر۔ ابو جعفر منصور ایک انتہائی سخت گیر حکمران ہونے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لینا بھی جانتا تھا۔ بعض مواقعوں پر اسے خطبے کے دوران ہی ٹوکا گیا تو اس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی اور سوال کا خاطر خواہ جواب دیا۔ آگے ہمارے پاس آخری جو اس میں آ رہی ہے ہیڈنگ وہ ہے علمی فضیلت۔ ابو جعفر منصور خود بھی بڑا پڑھا لکھا حکمران تھا اور اسے ارباب علم و فن کا بڑا قدردان بھی تھا۔ اس کے عہد میں بڑے بڑے علماء فقہا کا وجود اس کے دور کی علمی شان کا مظہر ہے۔ اس نے دینی علوم میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی علوم کو بھی بذریعہ تراجم اپنے ہاں رواج دینے کی ابتدا کی۔ ہندوستان سے علم ریاضی کی ایک کتاب کے علاوہ حکیم جان لوس اور بطلیموس کی کتابوں کے تراجم بھی کرائے گئے۔